کہ ہمارے سامنے اس وقت الیکشن کا ماحول ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں گزشتہ جمعہ میں الیکشن کی ابتدائی چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ووٹ ہم نے کسے دینا ہے۔ دیکھیے، ووٹ کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ووٹ گواہی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یعنی آپ اگر ووٹ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے، آپ گواہی دینے کے پابند ہیں۔ دوسرے نمبر پر گواہی ہو لیکن جھوٹی نہ ہو۔ کسی نے چائے پلائی تو اس کے حق میں گواہی دے دی، کسی نے بریانی کی پلیٹ کا اشارہ دیا تو ہم نے اسے ووٹ دے دیا، کسی نے کوئی اور لالچ دیا تو ہم نے اسے دے دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ تین بیان فرمائے۔ الاشراک باللہ، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اس گواہی کو صحیح استعمال کیجئے۔ دوسرے نمبر پر ووٹ امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اس کا حقدار ہے وہ امانت اس تک پہنچائیے۔ اور تیسرے نمبر پر ووٹ سفارش اور شفاعت ہے۔ آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، اسے حکومت قبول کرے، آپ سفارش کر رہے ہیں۔ اور سفارش کے بارے میں قرآن کا اصول 5ویں پارے میں یہ ہے، اچھی چیز کی شفاعت کی تو اس میں سے آپ کو بھی اجر ملے گا، اور اگر کسی بری چیز کی سفارش کی تو اس کے گناہ میں سے بھی آپ کو برابر حصہ ملے گا۔ یہ 3 پہلو ہیں اس ووٹ کی شرعی حیثیت کے۔ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں، تو دیکھیے بات یہ ہے، سبزی والے سے سبزی ملا کرتی ہے، دودھ والے سے دودھ ملا کرتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم اہل مذہب لوگ ہیں، اہل دین کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفادار ہے اسے ووٹ دیجئے۔ اس لیے کہ ہماری ضرورت صرف گٹر کے ڈھکنے نہیں ہے، ہماری ضرورت صرف گلیاں نہیں ہے۔ کل اگر آپ کے پارلیمنٹ کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے خلاف کوئی قانون بن رہا ہو، آپ کا بندہ وہاں ہونا چاہیے جو اس کے ہاتھ روک سکے۔ صحابہ کرام کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے، کوئی بندہ ہونا چاہیے جو آپ کی وہاں پر آواز بن سکے۔ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بندہ وہاں ہونا چاہیے جو آواز بلند کر سکے۔ ہماری ضرورت صرف دنیا کی چیزیں نہیں، ہمارا دین بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ ایسی قیادت منتخب کریں۔ آج دنیا کے اندر 58 اسلامی ممالک ہیں، امت مسلمہ کا کمزور ترین اور مظلوم ترین طبقہ فلسطینیوں کی شکل میں پٹ رہا ہے، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ کوئی ہے کسی کے اندر ہمت، کسی کے اندر جرت کہ وہ ان بیڑیوں کو سمجھا سکے کہ بچوں پہ بمباری کرنا، عورتوں پہ بمباری کرنا، ہسپتالوں پہ بمباری کرنا، تعلیم گاہوں پہ بمباری کرنا، یہ انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مذہب تو دور کی بات ہے، انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن ان بیڑیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آپ ایسے لوگ بھیجیں، امت مسلمہ پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ کم از کم آپ کا دفاع کر سکیں، آپ کے دین اور ایمان کا دفاع کر سکیں۔ تو جو قیادت دین سے تعلق رکھتی ہو، سب سے پہلے آپ کا انتخاب وہ ہونا چاہیے۔
وہ کسی بھی مذہبی پارٹی کا آدمی ہو، آپ دین کو ترجیح دیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہاں کوئی دیندار امیدوار نہیں ہے، سارے ہی چور ہیں، سارے ہی بقول آپ کے ڈاکو ہیں، سارے ہی زانی اور شرابی ہیں، تو پھر فقہائے کرام نے لکھا ان میں سے جو کم درجے کا ہے اسے ووٹ دیجئے۔ ایک 70% ہے، ایک 50% ہے، تو آپ 50% والے کو ووٹ دیں، لیکن اپنے انتخاب اور ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ ایک ووٹ سے آپ کا نیک آدمی اندر جا سکتا ہے اور ایک ہی ووٹ سے آپ کا نیک آدمی باہر رہ سکتا ہے، اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ امن، چین، سکون اور محبت کے ساتھ اس مرحلے کو ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں امن و اطمینان نصیب فرمائے اور ہمیں نیک قیادت نصیب